ابھی جو 2024 کا لوک سبھا الیکشن ہے، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دنیا میں 195 ممالک ہے، جس میں سے 194 ممالک کے مسلمانوں پر صرف 4 فرائض ہے۔ یعنی جب انسان کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر صرف 4 فرائض رہتے ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ مگر دنیا میں ہندوستان ایک واحد ملک ہے جہاں کے مسلمانوں پر 5 فرائض ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ووٹ بھی ایک ہمارے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم ووٹ کے فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو آپ پھر یاد رکھیے کہ ہم نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہماری مسجدیں سیف رہے گی، اور نہ ہی تو ہم روزے جیسے فریضے کو ادا کر سکیں گے، اور نہ ہی تو ہم حج جیسے فریضے کے سفر پہ جانے کے لیے ہمیں کوئی سہولت مہیا ہوگی، اور نہ ہی تو ہم زکوٰۃ جیسے فریضے کو ادا کرنے کے قابل بچیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ 5واں فریضہ یعنی ووٹ کا حق ضرور ادا کرے۔ 5واں فریضہ اگر ہم ادا کریں گے تو ہم باقی 4 فریضوں پر عمل کر سکیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس جبھی بھی پولنگ ہے، جس دن بھی پولنگ ہے، الیکشن ہے، اس دن آپ کے پاس کوئی ایسے 5 لوگ ہیں جو ووٹرز ہے، جس کو لے کے جا کے آپ پولنگ اسٹیشن تک ان کو کچھ سہولت دے کے لے کے جا کے ووٹ دلا سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ 50 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 50 رکعت نفل کو چھوڑ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نفل، یہ نفل ہے، مگر ووٹ ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کیجئے، ورنہ بہت ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہر محلے کے 15 سے 20 لوگ الیکشن سے ایک دن پہلے بیٹھے، ذمہ دار لوگ، نوجوان بیٹھے، اور ایک سسٹم بنا لیں کہ ایک ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے کوئی 50 ووٹ، کوئی 70، 80، 100 ووٹ کی ذمہ داری لے لے، کہ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ آپ کا نام کے ساتھ آپ کے گھر کے کتنے ووٹس ہیں، پھر پڑوسیوں کا ان کا نام اور ان کے گھر کے 7 ووٹ، ان کے 8 ووٹ، ایسا ایک 50-100 ووٹ کی ایک لسٹ بنا لے کے آپ لوگ الیکشن کے دن لوگوں کے گھروں پر جائیے، ان سے عاجزی کیجئے، انکساری کیجئے، اور کہیے کہ آپ چلیے، ہم آپ کے لیے کیا سہولت ہو سکتی ہے ہم مہیا کریں گے، آپ چلیے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریے۔ مگر جب آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے، آپ ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے، تو اس بات کے لیے تیار ہو کے جائیے کہ آپ کو یہ ضرور سننے کو ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، اب بھی اٹھے، نہا رہے ہیں، گوشت تلے جا رہا، ناشتہ کرنا ہے، آتے ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے، لائن ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سب ڈائلاگ، یہ سب لوگوں کی باتیں آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک دن صبر کا مادہ رکھیے اور لوگوں کی یہ باتیں سنیے، سن کے ان کو لے کے جا کے ان کو ووٹ دلانے کی ضرور آپ کوشش کیجئے، ورنہ اگر ہمارے علاقوں سے اگر 95% پولنگ پرسنٹیج ہمارے علاقوں سے نہیں ہوگا تو پھر ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، بہت بدترین ہو جائیں گے۔ اگر ہر محلے سے اگر ایک 15 سے 20 ذمہ دار لوگ اپنی استطاعت کے حساب سے گروپ بنا کے اگر یہ کام کو انجام نہیں کریں گے، الیکشن کے دن، الیکشن سے ایک دن پہلے 2 دن اگر اپنے دوسرے مصروفیات کو چھوڑ دیجئے اور یہ کام میں لگ جائیے، اگر آپ یہ 2 دن محنت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے آپ کی آنے والی کئی نسلیں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ یہ 2 دنوں کو اہمیت دے، الیکشن کے دن اور اس سے 2 دن پہلے سب پلان کر کے جو ہے سو آپ ووٹ کا پرسنٹیج بڑھانے کی کوشش کریے۔ اور ابھی یہ وقت نہیں رہا کہ ہم جو ہے سو یہ سوچے کہ ارے وہ کانگریس کا کینڈیڈیٹ، انڈیا الائنس کا کینڈیڈیٹ ہمارے پاس آیا نہیں، ملا نہیں، پوچھا نہیں، ہمارے کو بریانی کے لیے پیسے نہیں دیا، فلاں، یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، مگر آپ اپنے حساب سے اپنے محلوں میں آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ یہ کام کیجئے، لوگوں کو تیار کر کے آپ جیسے ووٹ دلانے کی کوشش کیجئے۔ اور ابھی یہ وقت بھی باقی نہیں رہا کہ ہم یہ سوچیں کہ ارے فلانا BRS TRS کا کینڈیڈیٹ یا انڈیا الائنس سے جو بھی باہر ریجنل پارٹی سے، ارے یہ پارٹیز کے MLA صاحب ہماری قبرستان کی دیوار کو پیسے دیے تھے، مسجد کو چننا دلانے کے لیے پیسے دیے تھے، ہمارے بچے کی شادی میں آ کے میرے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے MLA صاحب فوٹو لیے تھے، یہ ان کے احسانات کو میں کیسا بھولوں، کیسا ان کے خلاف انڈیا الائنس کو ووٹ دوں۔ یہ سب سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو اب چاہیے کہ متحد ہو کے یہ سب چیزوں کو بازو رکھے، اور ابھی کانسٹیٹیوشن کو، شریعت کو اور ہمارے وجود کو بچانے کے لیے
آپ متحد ہو کے سامنے آئیے, اپنے اپنے محلوں کے آپسی اختلافات کو دور رکھیے. 2 دن کے لیے بھول جائیے, بعد میں الیکشن کے بعد کیا آپ کے اختلافات ہیں وہ آپ جانے, اللہ جانے, مگر 2 دن الیکشن کے لیے اپنے اختلافات کی بنیاد پر دوسرے پارٹیوں کے لیے کام مت کیجیے. انڈیا الائنس کے لیے اور کانگریس کے لیے کام کیجیے, کیونکہ ہمیں اب یہاں پر شریعت کو بچانا ہے. ان سارے کاموں کے بعد بھی ہر محلے میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا کہ کچھ ایسے ناخلف, کچھ ایسے جاہل بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو بغیر ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, صحت اچھی رہتی, گاڑی کی سہولت ہے, اس کے باوجود بھی صرف الکسی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتے, گھروں میں بیٹھے ہوئے رہتے. تو ایسے لوگوں کے لیے محلے کے ذمہ دار لوگ الیکشن کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کے ان ووٹر لسٹ میں سے ان لوگوں کا نام نکلوا دیجئے. نکال کے ان لوگوں کو, اگر آپ کے محلوں میں کوئی جانوروں کی لسٹ ہے تو اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ایڈ کروا دیجئے, کیونکہ یہ انسان نما جانور ہے. ان لوگوں کو کسی کی نہ خود کی پرواہ ہے, نہ کسی دوسروں کی, نہ اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ ووٹر لسٹ میں رہنے کے قابل نہیں ہے, بلکہ جانوروں کی لسٹ میں رہنے کے قابل ہے. ابھی جو انڈیا الائنس کا اور NDA کا جو حساب چل رہا ہے, ابھی بی جے پی اور کانگریس کا دونوں ایک برابری لیول پہ چل رہے ہیں, 50-50 پر چل رہے ہیں. اگر اس موقع پر ہم صحیح طریقے سے ہمارا اگر پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے, ہمارا اکثر مسلم علاقوں میں 30-35% پولنگ ہوتا, اگر ہم اس کو 95 تک لے کے جائیں گے تو ہم برابر جو ہے سو کامیاب ہوئیں گے. ہم ایک ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں ہم بہت اہم رول ہمارا رہے گا. صرف ہمارے لیے اتنا چاہیے, ہم اتنا ظلم و زیادتی دیکھ رہے ہیں مگر ہم پھر بھی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کے محلوں سے, اگر آپ اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے اگر پولنگ پرسنٹیج آپ کے پولنگ بوتھ پہ اگر 95%, 90-95% کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ یہ ظالم حکمرانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئیں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ تیسری بار یہ ظالم حکومت آئے گی تو پھر اس کے بعد ملک کا ہر کسی کا کیا حال ہونے والا ہے, کتنا یہ لوگ ظلم ان کا بڑھ جائے گا, کس حد تک جائے گا. تو ان سارے ہم 5 سال یہ ساری تکلیفیں سہنے کے بجائے, ساری مصیبتیں سہنے کے بجائے صرف ہمیں چاہیے کہ صرف 2 دن کو اہمیت دے, 2 دن اپنے اپنے اختلافات کو بازوق رکھ کے کانگریس کے لیے کام کیجیے, انڈیا الائنس کے لیے کام کیجیے اور ان ظالم حکمران کی حکومت کو گرانے میں بہت اہم رول ادا کیجیے. شکریہ, اللہ حافظ. ون سٹی ڈیولپرز کی ایک اور شاندار پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا وینچر, فی گز صرف 5,000 روپے. نقدیہ آسان اقساط پر. نیٹکو فارما, PNG, جانسن اینڈ جانسن, LV پرساد آئی ہاسپٹل کمپنیز کے قریب. گیٹڈ کمیونٹی, واٹر, الیکٹریسٹی, ٹرانسپورٹ کی سہولت, مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ. فوری ملاقات کریں ون سٹی ڈیولپرز. آفس ایڈریس beside چوائس فنکشن ہال, چندریان گٹا, حیدرآباد. For further details contact 9246882400 95057 04041.